السلام علیکم محترم ناظرین۔ کہتے ہیں کہ کسی گاؤں میں میاں بیوی رہتے تھے۔ بیوی ذرا ذرا سی بات کو لے کر میاں سے جھگڑے کرتی تھی۔ ایک دن میاں اور بیوی جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گئے تو بیوی وہاں بھی اس کے ساتھ لڑنے لگ گئی۔ میاں بیچارہ دل ہی دل میں دعا کر بیٹھا، یا خدایا، پتہ نہیں کب اس سے میری جان چھوٹے گی۔ میاں تھک ہار کر جب کنویں سے پانی نکال رہا تھا تو اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے بیوی کو بلایا اور کہا کہ دیکھو کنویں میں کیا چمک رہا ہے، لگتا ہے اس میں سونا پڑا ہوا ہے۔ بس پھر کیا تھا، جیسے ہی بیوی نے جھک کر دیکھنا چاہا تو آدمی نے اسے کنویں میں دھکا دے دیا اور وہ کنویں میں گر گئی۔ ابھی 2 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ اندر سے آواز آئی، بچاؤ بچاؤ۔ اس نے جب کنویں کے اندر دیکھا تو ایک جن باہر نکلنے کے لیے زور لگا رہا تھا، لیکن کوئی چیز تھی جو اسے واپس اندر کھینچ رہی تھی۔ آدمی نے اسے ہاتھ دے کر اوپر کھینچ لیا اور پوچھا، کیا ہوا تمہیں؟ تو جن کہنے لگا، میں یہاں 2000 سال سے رہ رہا ہوں، پتہ نہیں کہاں سے ایک عورت یہاں کنویں میں آ گئی، 1 منٹ میں اس نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ شکر ہے تم یہاں آ گئے، ورنہ اس نے تو مجھے مار ہی دینا تھا۔ آدمی دل ہی دل میں ہنسنے لگ گیا۔ پھر جن نے اس سے کہا، چلو تم نے میری جان بچائی ہے، بولو میں اب کیسے تمہاری مدد کروں؟ آدمی بولا، مجھے ڈھیر سارا مال و دولت چاہیے، دے سکتے ہو تو بتاؤ۔ جن نے کہا، میں تو ایسے نہیں لا کر دے سکتا، لیکن ایک ترکیب ہے میرے پاس۔ میں لوگوں پر بیٹھ جاؤں گا اور تم وہاں آ کر مجھ کو خود سے کوئی منتر سنا دینا اور میں اس کی جان چھوڑ دیا کروں گا، ایسے تم بہت امیر ہو جاؤ گے۔ بس پھر کیا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ بندہ اس شہر کا نامی گرامی عامل بن گیا، گاؤں میں اس کی عزت اور مرتبہ بن گیا اور اس نے بہت زیادہ دولت اکٹھی کر لی۔ ایک دن جن نے اسے بول دیا، چلو اب تم امیر بن چکے ہو، اب ہمارے راستے الگ الگ ہے، یاد رکھنا پھر کبھی میرے سامنے مت آنا، ورنہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن آدمی نے بھی اسے ایک شرط پہ جانے دیا کہ وہ اس کے گاؤں میں کسی کو بھی تنگ نہیں کرے گا اور یہاں سے دور چلا جائے گا۔ جن نے کہا، ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، اور وہ چلا گیا۔ اور اس آدمی نے گاؤں والوں سے بچنے کے لیے یہ بات پھیلا دی کہ میں نے یہ کام چھوڑ دیا ہے، لہٰذا اس لیے مجھے کوئی بھی اس کام کے لیے مت بلائے۔ ایسے ہی کچھ عرصہ گزرتا گیا۔ پاس والے گاؤں سے ایک بندہ آیا اور اس نے اس علاقے کے بہت بڑے ڈاکو کا پیغام اسے دیا کہ میری ایک ہی بیٹی ہے اور اس پر کسی جن کا سایہ ہے، اگر آپ یہاں تشریف لے آئے تو میں آپ کو جو چاہے انعام دوں گا۔ لیکن آدمی نے صاف انکار کر دیا۔ اگلے دن ڈاکو اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ آیا اور اسے اٹھا کر لے گیا اور کہا کہ آج یا تو تم یہ جن نکالو گے یا میں تمہیں بھی مار دوں گا۔ آدمی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال جیسے ہی وہ لڑکی کے کمرے میں داخل ہوا تو لڑکی کو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ تو وہی جن ہے۔ اب آگے بھی موت، پیچھے بھی موت۔ بندہ سخت پریشانی میں تھا کہ اچانک کھڑا ہو گیا اور ڈاکو سے کہنے لگا، میں ایک شرط پہ تمہاری بیٹی کا علاج کروں گا کہ پھر تم کبھی بھی مجھے ایسے کام کے لیے نہیں بلاؤ گے۔ ڈاکو فوراً مان گیا۔ پھر آدمی نے کہا، میں کمرے میں اکیلا ہی جاؤں گا اور تم سب لوگ گھر کے باہر چلے جاؤ، اور جیسے ہی
آدمی کمرے میں داخل ہوا، اس جن نے اسے پہچان لیا اور غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، میں نے تمہیں منع کیا تھا اور اب تم نے اپنی موت کو آواز دی ہے۔ تو آدمی نے اسے کہا، نہیں، میں تو بس اتنا بتانے آیا تھا کہ وہ جس عورت سے آپ بھاگ رہے تھے وہ کنویں سے نکل آئی ہے اور آپ کی تلاش میں گھوم رہی ہے۔ بس پھر کیا تھا، جن نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، ایسا بھاگا کہ وہ ملک ہی چھوڑ دیا اور اس آدمی کی بھی جان بخشی ہو گئی۔ ڈاکو نے جب اپنی بیٹی کو دیکھا تو خوشی سے اسے بہت سارے ہیرے جواہرات دے دیے اور عزت کے ساتھ گھر چھوڑ آیا۔ نتیجہ، عورت جن کی بھی چٹنی بنا سکتی ہے۔ ایک لڑکا اور لڑکی آپس میں بہت محبت کرتے تھے اور ایک دوسرے کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ان کی محبت کی داستان میں اس وقت ایک موڑ آیا جب لڑکے کو دوسرے ملک میں ملازمت مل گئی۔ اب وہ اپنی محبوبہ کو یہ خبر کیسے سنائے، یہی خوف اسے ستائے جا رہا تھا کہ پتہ نہیں دکھ کے مارے اس بیچاری کا کیا حال ہوگا۔ وہ لڑکی تو اس سے ایک دن کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ بالآخر لڑکے نے ڈرتے ڈرتے اسے بتا ہی دیا۔ لڑکی کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ لڑکے نے اسے سمجھایا کہ دیکھو، کل جو ہماری محبت غربت کی وجہ سے نفرت میں بدل جائے، مجھے تمہاری اور ہماری آنے والی نسل کی خوشحالی کے لیے پیسے کمانے جانا ہی ہوگا۔ مجھے تم خوشی خوشی رخصت کرو، اور صرف 1 سال کی تو بات ہے، 1 سال بعد واپس آ کر ہم شادی کر لیں گے۔ لڑکی آخر کار اس شرط پر مان گئی کہ تم مجھے روزانہ خط لکھا کرو گے۔ لڑکے نے شرط مان لی اور رخصت لے کر دوسرے ملک چلا گیا۔ اب لڑکا اپنے وعدے کے مطابق روزانہ خط لکھتا، اپنا حال احوال اور پیار محبت کا اظہار کرتا۔ لڑکے نے اپنے وعدے کے مطابق 1 سال میں روزانہ ایک خط لکھا اور 365 دن مسلسل لکھتا رہا۔ اللہ اللہ کر کے 1 سال گزر گیا۔ لڑکا واپس پاکستان اپنے گھر آ گیا اور اگلے ہی دن خوشی خوشی اپنی محبوبہ کے گھر کی طرف تحفے تحائف لے کر روانہ ہوا۔ جب لڑکی کے گھر پہنچا تو اس پر بجلیاں گر گئیں۔ اسے پتہ چلا کہ لڑکی کی تو 1 ماہ پہلے شادی ہو گئی ہے۔ اس نے ارد گرد کے لوگوں سے پوچھا کہ اس نے شادی کس سے کی ہے۔ لوگوں نے بتایا، ڈاکیے سے۔ ایک شخص عید پر سسرال گیا۔ ساس نے مرغی پکا کے سامنے رکھ دی۔ داماد صاحب نے ازراہ تکلف کہا کہ اس کی کیا ضرورت تھی۔ ساس نے کہا، کوئی بات نہیں بیٹا، ہم نے 10 مرغیاں پالی ہوئی ہیں، ہم یوں سمجھیں گے کہ ایک مرغی کو کتا کھا گیا۔ ایک انگریز سائنسدان پاکستان کی سیر کرنے آیا۔ واپس جاتے وقت اس نے ایک دکان پر جلیبی دیکھی۔ جلیبی دیکھ کر اسے بڑا تعجب ہوا کہ یہ ایسے گول کیسے ہو جاتے ہیں، اور پھر اس طرح یہ کہ اس کے اندر شیرہ بھی ہے، آخر یہ اس کے اندر کیسے گیا؟ اس نے 1 کلو جلیبی پیک کروائی اور ساتھ لے کر اپنے ملک پہنچا۔ اپنے ملک پہنچ کر وہ جلیبی لے کر اپنے لیبارٹری پہنچا اور اپنے سینئر سائنسدان کو دکھایا کہ اس پر ریسرچ کریں کہ آخر جلیبی کے اندر شیرہ کیسے گیا۔ اس پر سینئر سائنسدان نے غصے سے اپنا دراز کھولی اور اس میں سے ایک سموسہ نکال کر اسے دکھاتے ہوئے کہا، لگتا ہے پاکستان سے آئے ہو، میں 5 سالوں سے اس سموسے پر ریسرچ کر رہا ہوں کہ اس کے اندر آلو کیسے گیا، اور ابھی تک پتہ نہیں لگا پایا ہوں، اور تو ایک اور نئی پریشانی لے کے آ گیا ہے۔ بیوی شوہر سے، کہاں جا رہے ہو؟ شوہر غصے سے، مرنے جا رہا ہوں۔ بیوی،
ساتھ میں تھیلا لے کر جانا۔ شوہر تعجب سے، وہ کس لیے؟ بیوی، اگر ارادہ بدل جائے تو آتے ٹائم 2 کلو آلو اور 1 کلو پیاز لیتے آنا۔ 3 آدمی آپس میں بیٹھے اپنے اپنے دکھوں کی داستان سنا رہے تھے۔ پہلا بولا، میں 3 سال سے افریقہ کے جنگلوں میں رہ رہا ہوں۔ دوسرا بولا، میں 5 سال سے عرب کے صحراؤں میں رہ رہا ہوں۔ تیسرا بولا بہت ہی دکھی انداز میں 20 سال سے اپنی بیوی کے ساتھ رہ رہا ہوں۔ ایک عورت کوما میں چلی گئی۔ شوہر مردہ سمجھ کے دفنانے چلا گیا۔ راستے میں جنازہ کھمبے سے ٹکرانے سے عورت کو ہوش آ گیا۔ 1 سال بعد عورت پھر چل بسی۔ سب کلمہ پڑھتے ہوئے جا رہے تھے۔ شوہر کی زبان پر ایک ہی بات تھی، کھمبا بچا کے، کھمبا بچا کے۔ جب میں ڈاکٹری کا امتحان پاس کر کے سرکاری اسپتال میں بطور جونیئر ڈاکٹر تعینات ہوا تو ایک 67 سالہ بزرگ مریض کو پیشاب کی مصنوعی نالی لگانے میں مصروف تھا، بلکہ تقریباً لگا ہی چکا تھا کہ بابا جی نہایت مشفقانہ انداز میں گویا ہوئے، پتر جے تو کچھ پڑھ لکھ جاندا تے ایہو جے کام تے نہ کرنے پیندے۔ ایک عورت نے ایک دن اپنے شوہر کا موبائل چیک کیا۔ لڑکیوں کے نام کچھ اس طرح سیو کیے ہوئے تھے: آنکھوں کا علاج، دل کا علاج، جگر کا علاج۔ بیوی نے نہایت غصے سے اپنا نمبر ڈائل کیا تو سکرین پر آیا لا علاج۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔